अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियान से हाजिर खिदमत। जी हाँ, सितारा यासीन के घर में 8 कैमरे लग चुके हैं, यानी कि 7-8 मरला का घर है और उसमें 8 कैमरे लगे हैं। क्यों लगे हैं? किचन में भी लग गया, फिर किचन में लग गया। रमज़ान जहाँ ऊपर रहते थे अनीता रमज़ान, वहाँ पे संदूक की 2 पेटियाँ आ गई जहाँ पे सितारा यासीन का सारा सामान रखना है। लेकिन फिर अलीमा और रमज़ान कहाँ सोएंगे? अगर उनको स्टोर बनाना है तो फिर ये कहाँ रहेंगे? अम्मी अब्बू वहाँ पे लगे हुए हैं पाकिस्तान आने के लिए। अगर अम्मी अब्बू वहाँ आ रहे हैं तो फिर रमज़ान की छुट्टी तो पक्की है ना। और फिर आँख का फड़क जाना, फिर एकदम याद करना कि भाई हाँ, इब्राहिम का सूट लाए थे 14 अगस्त का, वो तो दिया ही नहीं। एक तरफ जब नजमा के घर में उसका नाना बैठा है, आके पूरी फैमिली आई है भाई, अकेले कयूम साहब आ, अपनी कौसर के वालिद साहब नहीं आए, बल्कि उनके साथ उनकी वाइफ आई है, उनकी बेटी आई है। और जहाँ आसिम जिसका वीडियो चैनल था उसके सास ससुर आए हैं। ये सारे लोग नजमा के घर में आए हैं। वहाँ नजमा नलके वाली सरकार के जो बयान दिया था उसके लिए वो कैमरे में बैठी, यानी नजमा उनके घर नहीं गई, नजमा के फ़ोन पे वो इनके घर आए हैं और बता रहे हैं कि कौसर हमारी बच्ची है, ऐसी ही आपकी है, जब कोई बात हो कि हम आएंगे, कौसर के लिए नहीं आएंगे, आड़े बाड़े सब्जी मंगू बैगन शेगन के लिए, भिंडी तोरियों के लिए आएंगे। कैसा बेगैरत बाप है, पूरा ख़ानदान आया। और इस पे जब नजमा कुछ बोल रही है तो फारूक भाई हाथ से इशारा करें बस करो, ड्रामेबाजी हुई है। बेटी के लिए उठते नहीं, दुनिया के लिए उठते हैं, तो इस बात को माना नहीं जा सकता। नजमा जब ऐसे भी बहुत झूठ बोलती। चले एक तरफ जब वो नजमा के घर में कयूम साहब कौसर के अब्बू आए हुए हैं, जो कि बेटी के घर नहीं जाते कभी कभी, तो दूसरी तरफ वो फ़ौरन कहती है हो इब्राहिम का सूट रखा हुआ, ये हमने वापस देखने जाना है, ये क्यों हुआ, ये सारी बातें क्यों हुई, एकदम क्यों हुआ ये सब कुछ। तो जनाब हम सब इस पे बात करेंगे। मैंने पहले भी बताया था रमज़ान से डरने की ज़रूरत थी, रमज़ान ने लाइव करी। हाँ, ये लाइव आना, उसने कुछ बोला ही नहीं किसी के बारे में, तो इतना बाबेला नहीं मचना चाहिए था। लेकिन चलो अगर मच गई, उसको शौक़ है एक्टिंग का, फ़िल्टर लगा के वो सलमान खान शाहरुख खान से कम नहीं लगता। तो सारे हीरोइन भी फ़िल्टर लगा के आते हैं, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन फ़िल्टर के बगैर तो बड़ा ज़ीरो बड़ा ज़ीरो ही लग रहे थे। लेकिन फिर उसको हीरो, उसके अंदर एक करैक्टर है, आप उसको अपने वैल्यू भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उसके अंदर एक है वो निकालना चाहता है। लेकिन ये बात जो पॉइंट है ना वो ये है कि जब एक घर कंट्रोवर्सी का मालिक बना हुआ है, उस घर में बैठ के आपको लाइफ नहीं करनी चाहिए। कुछ भी नहीं बोला बेटा जी, मैं बेटा ही बोलूँगी, रमज़ान बेटा, कुछ भी नहीं बोला आपने, लेकिन ना फिर भी ख्याल रखना चाहिए क्यों उस घर में बैठ के वो आपको अच्छा खिला रही पिला रही है, आपका ख्याल रख रही है। तो आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको अपनी नौकरी का ख्याल रखना चाहिए। आपके बीवी बच्चे अच्छे माहौल में रह रहे हैं, तो लाइफ का जो बात है ना कि उसकी चुभेगी, बोला आपने कुछ नहीं, लेकिन जो कमेंट्स आते या फिर वो ऑफ होता तो फिर बात बन जाती। लेकिन आप आए हो, चलो इसकी ये होना चाहिए कि आपको नौकरी बचानी चाहिए। चैनल आपका उड़ा तो नहीं है, मैं बता दूं उड़ा नहीं है, ये हाइड हुआ है। और माशाल्लाह इसकी जो लाइफ के बाद जब लोगों को पता चला तो 1000 भी नहीं हुए थे, 700 सब्सक्राइबर थे। और जिसके बाद जी सब्सक्राइबर भी मेरे ख्याल में 1500 से ऊपर हो गए थे। और जो लाइव थी जो उसके टोटे लगाए थे उसने, उस पर 28 के तो आ चुके थे, यानी कि एकदम इसका वॉच टाइम भी पूरा हो गया, वो हो गया पिन आने के करीब है। तो इसको सितारा यासीन घर के हर बंदे को चैनल बना के दे रही है। अगर रमज़ान का भी बन जाएगा तो कोई मज़ायका नहीं है। और वो तो बन कौसर का और रमज़ान का नहीं बन सकता, लेकिन मैंने ये भी देखा आसिम कौसर के भाई का भी चैनल 1-2 महीने से बंद है। और अरशद साहब जो उनके हस्बैंड कहलाते हैं, उनका भी चैनल बंद है। जो लोग सितारा यासीन के खिलाफ कोई बात करते ही नहीं है, उनका चैनल क्यों बंद होता है? इसमें कोई डरने की बात है? बाकी जो दिन दहाड़ सीना खोल के आपके खिलाफ बात करते हैं तो उनके लिए उनको कुछ नहीं कह सकते। तो ये बड़े सोचने की बात है। देखें जब संदूक आ गए, कमरे में आ गए, तो आप ये बताएं फिर ये कहाँ सोएंगे? किचन में सोएंगे, सोफ़े पे सोएंगे, ड्राइंग रूम में सोएंगे, कहाँ सोएंगे? सितारा यासीन ने उनके सोने का एक मेन मकसद जो कमरा था वो तो छीन लिया ना। इसका मतलब है कि अब अनीता तो बिल्कुल नहीं आएगी। अगर अनीता आएगी तो ये सामान निकालेंगे तो कहाँ रखेंगे? तो अनीता का तो है ही नहीं वापस आने का। इसका मतलब अब रमज़ान भी जाएगा। रमज़ान को तो वैसे भी वो बुला रहे थे, उसके वालिद साहब भी पैसे लेके गए होंगे जो इसकी महीने के, अदरवाइज़ रमज़ान को भी इसकी बेगम बुला रही थी, इसने भी गाँव जाना है। लेकिन ये कहना
ستارہ یاسین کا کہ یہ کام نہیں کرتے، گندے پڑے رہتے. بیوی جس گھر میں بھی سرونٹ ہوتے ہیں نا، جب تک مالک اونر خود کھڑے ہو کے صفائی نہیں کرائے گا نا، وہ اتنی اچھی صفائی نہیں کرے گا اس کے مطلب کہ وہ اپنی طرف سے کرے. لیکن آپ نے خود کہا تھا یہ بہت اچھے ہیں، گھر کو صاف ستھرا رکھا ہے، گھر کو وہ نظر بھی آتا تھا صاف ستھرا. آپ نے کیسے کہتے ہیں میس بھرا رہتا ہے، میں ان کو کچھ کہتی نہیں ہوں. ہم یہ ابھی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں گاڑی کون صاف کر. یہ نیرا جھوٹ ہے. سونو تارا جی بات سنو، اتنا بولا کرو جھوٹ جتنا برداشت ہو. ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن کہاں کہاں آپ کے جھوٹوں کو پردہ ڈالتے ہیں. مجھے یہ بھی تو بتاؤ نا، آپ ایسے تو نہیں ہوتا نا. شکر کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کے بچوں کے چہرے اس طرح بنائے ہیں کہ آپ لوگ غلط پہ غلط غلط پہ غلط غلط پہ غلط کرتے رہتے ہو، لیکن پھر بھی لوگ آپ سے محبت رکھتے ہیں، رحم دل آپ آج رکھتے ہیں، آپ سے نرمی رکھتے ہیں. لیکن آپ پھر بھی اتنے ہی چوڑوں کے جھوٹ بولتے. ایک طرف آپ نے ان کی تعریف کری تھی میاں بیوی کی، اور ہم نے خود محسوس کیا کہ ان کا گھر آپ کے ان سے آنے سے پہلے صاف ستھرا تھا. وہ آگ لگائی نجو صاحبہ نے، وہ کھرد کھرد کے دیکھ دیکھ کتنا گندے میں، یعنی کہ وہ کراچی اسلام آباد میں آ کے وہ آپ کے گھر کی نوکر بنیں گی، وہ صفائی کریں گی، وہ ایسی صفائی کرے گی آپ کی بھی صفائی کر دے گی. جو سب نے کہا کہ آپ کو توڑنے کے لیے بھاگتی پھرتی تھی، اب وہ لوگوں کو بٹھا بٹھا کے پیسے دے دے کے کہہ رہی ہیں کہ آپ کی بیٹی ہمارے گھر میں، کوثر ہمارے گھر، اس لیے ہماری مرضی کا بیان دو. ماں باپ بیان بیٹی کا ساتھ نہیں دیتے، وہ پیسے دیتے نا ساجد بھائی مہینے کے، اس کے خاطر وہ بول رہے ہیں. بیٹی کی فیور میں تو آتے نہیں. بیٹی کے اوپر کتنا ٹرول ہوا، بیٹی پریشان ہے، ہم لوگ پریشان بغیر باپ بھائی جو ابھی تک بول بھی نہیں رہے. اور چینل خود ان کا بند گیا، پورا خاندان آ گیا اس کو قلعے کرنے، نجو کو اپنی بیٹی کے لیے کچھ بولا ہی نہیں. تو ہم اس طرح کی بیوقوفیاں باتیں پہ یقین نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی. بات یہ کہ صرف اس کی یہ غلطی ہے، وہ لائف آیا اس کے گھر سے آیا، باہر بھی ہوتا جہاں بھی ہوتا نہیں، کیونکہ آپ کی نوکری زیادہ اچھی ہے ابھی چینل کا نہیں. لیکن اگر تارا جی چاہتی ہیں، تارا جی نے تو سب کو آئیں اس کا نہیں ہے، اپنی نوبیتا کا چینل سب کے لیے کھولا، تو اس کے لیے دل کیوں نہیں کھولتے؟ یا وہ ایک پلاننگ ہے بھئی اب اس نے گاؤں تو جانا ہے، اس کی بھی زندگی اچھی گزرنی چاہیے، تو چلو چینل ویسے نہیں چل رہا، اس طرح سے بوس پہ آ جائے گا، تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے جو ہو سکتا ہے. لیکن ایک بعد میں جو لوگ اڑا رہے ہیں، میں یہ کہوں گی رات کے 2 بجے 2:30 بجے کون آیا گھر میں؟ یار میں ایک بات بتاؤ، اب کیا باتیں کرو. ایک عام ہم جس محلے میں رہتے ہیں نا، یہاں پہ بھی لوگ جو ہے نا رات کے 3 بجے، میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ 2:30 بجے تک گلی کے لڑکے بچے جو ہوتے ہیں، یہ 12-15 سال سے لے کے 20-25 سال تک جیسے بھی ہیں، 2:30 بجے تک جاگتے رہتے ہیں، آوازیں باہر سے آتی رہتی ہیں. 2:30 بجے رات کے 2:30 بجے کے بعد پھر کچھ سکون ہوتا ہے. پھر میرے ہمیں 2.5-2 گھنٹے کے بعد فجر کی اذان ہو جاتی ہے. جب ہمارے محلے میں لوگ محلے کے بچے وہ کیوں جاگتے ہیں؟ وہ اس لیے رات کو جاگتے ہیں، دن بھر تو اپنے کام شام اسکول وغیرہ میں لگے رہتے ہیں، کاروبار کرتے رہتے ہیں، جو بھی نوکری ہیں. رات کے ٹائم علاقے میں دکانیں بھی ہیں، تو دکاندار بیٹھ کے نا باتیں کرتے ہیں. بچے اپنے گھر کے بچے بچائے دور جائیں، محلے کی دکانوں پہ بیٹھ کے یہ وہ سڑک کے کنارے اپنی کرسیاں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. موسم اچھا ہوتا ہے، گھر میں گرمی ہوتی ہے، باہر بجلی مہنگی ہوگی، وہ باہر بیٹھ جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. ہم 2-2:30 بجے موسم اچھا ہو جاتا ہے، پھر نیند میں خود ہی گرنے پڑنے لگ جاتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں. جب ہمارے محلے کے بچے 2:30 بجے جاگتے ہیں، تو پھر بیریا ٹاؤن کے جو لوگ امیر لوگ ہوتے ہیں، جو دن کو گرمی ہوتی ہے دن بس ہوتے ہیں، رات کو اٹھ کے اپنے کام کرتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، ان کے اوپر تنقید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مجھے بتائیں. تارا کی جہاں پہ تنقید کرنی ہے وہاں ہم کریں گے، لیکن جہاں خواہ خواہ کی بات کریں گے، جی 2:30 بجے کیا ہوا جی، بیل بج گئی تو کیا ہوا؟ کوئی بھی آیا ہو، ہاں ساجد بھائی کوثر کے گھر ہاتھ لگا کے آ گئے ہوں 2:30 بجے، ہو سکتا ہے. لیکن اگر چلو مہمان بھی آ سکتا ہے ان کے گھر میں، لیکن یہ کہنا کوئی غلط کام کے لیے اندر آیا، یہ والی بات غلط ہے، یہ تو میں نہیں مانتی، اور ایسا ہو نہیں سکتا. پھر تارا جی نے گھر میں 8 محلے کا گھر ہوگا، ہر محلے پہ ایک انہوں نے کیمرہ لگا دیا ہے، بڑے شوق سے فخر سے بتا رہی تھی. تو ایسا بندہ جس کے گھر میں کیمرے لگے ہوئے ہوں، بے شک اسے اپنے لوگوں پہ یقین نہ ہو، لیکن اس گھر میں کوئی اجنبی آ کے کوئی غلط کام کر سکتا ہے. تارا جی غلط کام کے لیے اپنے گھر میں بلائیں گی، تو یہ الزامات ہیں. اتنے الزامات لگاؤ جیسے ہم برداشت بھی کر سکیں، لیکن جو بات نہیں ہے وہ نہیں ہے. ہر وقت یہ مدہوش ہو کے لوگ اس طرح نہیں کرتے، یہ والی بات نہیں. 2:30 بجے کا یہ کوئی وہ معاملہ نہیں ہے. 2:30 بجے کے عام گھروں میں بھی 2:30 بجے لوگ جاگتے ہیں، لوگ جاب کرتے ہیں، گھر میں آنا جانا ہوتا ہے، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. بیل بجی تھی بھائی کون آیا، گھاک آیا ہوگا رات کو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے.
ہاں البتہ تارا جی کو اب چاہیے کہ دیکھیں آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دیا، بہت کما لیا، ابھی آپ کے بچے ابھی ہاتھوں میں ہیں، ابھی اسکول میں چلے تھوڑا سا ڈگمگا گئے ہیں، تو اب آپ تھوڑا صبر کریں، لالچ نہ کریں، جو جتنا مل گیا ہے بس اس میں انف کریں، کیونکہ ماں جب تک پیسہ اس وقت اچھا لگتا ہے جب ہر چیز سیٹ ہو، گھر بھی سیٹ ہو، بچے بھی سیٹ ہو، پیسہ پھر اچھا لگتا ہے، لیکن پیسہ ہو بچے کچھ بن نہیں رہے ہوں، تعلیم سے دور جا رہے ہوں، تو پھر وہ چیز اچھی نہیں ہوتی، اس لیے آپ نے بہت کما لیا، آپ بلاگنگ کرتے رہو، ہفتے میں 3-4 ڈال دو، باقی اپنے گھر پہ کنٹرول کرو، بچوں کو اسکول دیکھو، بچوں کو کام کراؤ اسکول کا، آرام سے ہفتے میں 4 ویڈیو ڈال دو، وہ لوگ تو ایسے ہی کرتے ہیں، آپ ہی روز روز ڈالتے ہو، تھوڑا صبر کر لو، اتنا لالچ نہ کرو کہ بچے ہاتھوں سے نکل جائے، جو توجہ بھی دیتے ہیں نا ان کے بھی بچے خراب نکل جاتے ہیں، آپ تو دے ہی نہیں، آپ تو گھر کو بھی نہیں دے رہی، ہر جگہ 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 کیمرے لگ رہے ہیں، اب بچے اسکول نہیں جا رہے، ویڈیو خامہ کہیں پلاننگ سے بنا بنا کے ڈالے جا رہے، تو اس طرح بات چلے گی نہیں، چلو تارا جی بچے آپ کے چھوٹے ہیں، ابھی پکڑ ہو جائے گی، اللہ نے آپ کو وقت سے پہلے بہت دے دیا ہے، بس اسی پہ کام کرو اور اپنے گھر کو سنبھالو، اور میرے خیال میں رمضان، میں نے پہلے بھی کہا تھا، رمضان ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو جانے کے بعد کوئی اگر راز ہے بھی، اول تو ہے نہیں، ہے بھی تو وہ نکالے گا، وہ نینا، میں نے پہلے بتایا نینا شینا کے گھر بھی رہ کے ہے، اس نے تو آج تک کسی کی نہیں نکالی، تو تارا جو نینا تو کھانا بھی نہیں کھلاتی تھی، کام کرواتی رہتی تھی، یہاں وہ کام بھی کرتا ہے، پیسے بھی کماتے، بچے اس کے اچھے بھی ہیں، تارا جی نے اس کے ساتھ بڑا اچھا کیا، تو وہاں کی راز کیوں نکالے گا، اگر ہوئے بھی تو فرض کرو، ایسا نہیں ہے، رمضان ایسا کرنے والا نہیں ہے، ان کا بہت اچھا ہے، ساتھ ہی ہر جگہ جگہ یعنی کام بھی کرتا ہے، بھاگا دوڑی بھی کرتا ہے، فالتو کے کام بھی کرتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ جو ایکٹنگ کرتے ہیں اس میں بھی حصہ ڈرامے میں لیتا ہے، تو اس سے اچھا ان کو کوئی مل نہیں سکتا، تو اس لیے بیجا پیالی میں طوفان کھڑا کرنے کی کسی کو بھی ضرورت نہیں۔ اچھا میری باتیں آپ کو اچھی نہیں، آئیں شائیں بھائیں جو جھگڑے گڑے کرتے ہیں نا، ان کی ویڈیو آپ بہت دیکھتے ہیں، جو آپ کو تسلی دیتے ہیں، آپ کو فیکٹ دکھاتے ہیں، حقیقت بتاتے ہیں، آپ کے بلڈ پریشر کو لو کرتے ہیں، ان کی ویڈیو ہی چلتے ہیں، لعنت ہے بھائی ہم پہ بھی اور آپ پہ تو رحمتیں برسیں۔ چلیں جی، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، آپ بلڈ پریشر کو سنبھال کے رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم